سوچیں ذرا، ایک جگمگاتا ہوا جدید یورپی شہر، ایک ایسا شہر جہاں حال ہی میں ونٹر اولمپکس ہوئے ہوں، جہاں زندگی اپنے عروج پر ہو، اور پھر اچانک سب کچھ ختم، پورا شہر ایک گہرے تنہا اندھیرے میں ڈوب جائے۔ یہ کسی سائی فائی فلم کا سین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم سارے جو کے اس خوفناک محاصرے کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب ایک چلتی پھرتی تہذیب اچانک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے تو وہاں کے عام شہری کس طرح اس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ ایک برا سوال اٹھا یہاں ہے نا کہ آخر ایک بالکل عام جدید معاشرہ ایسی ناقابل تصور آفت سے کیسے بچ نکلتا ہے؟ جب ایک کبھی نہ ڈوبنے والی تہذیب اچانک نفرت کے آئس برگ سے ٹکراتی ہے تو عام لوگ اپنی انسانیت کیسے بچاتے ہیں؟ یہ کہانی اصل میں ہمیں آج کے جدید نظاموں اور جمہوریت کو درپیش خطرات کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ سکھاتی ہے۔ 1425 1425 دن، یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ لگاتار 4 سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ شہر ایک کھلی جیل بنا رہا۔ ذرا پیمانے کا اندازہ لگائیں، نہ پانی، نہ بجلی، باہر کی دنیا سے بالکل کوئی انٹرنیٹ یا رابطہ نہیں، اور شہر کی ہر چھت پر سنائپر بیٹھے تھے جو کسی بھی حرکت پر گولی چلانے کے لیے تیار تھے۔ جب ایک جدید معاشرے کو بنیادی ضروریات سے بالکل کاٹ دیا جائے تو عام دن بھی ایک صدی جیسا لگنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تباہی کا تجزیہ کہ آخر ایک چلتا ہوا نظام گرتا کیسے ہے۔ دیکھیں، جمہوری نظام راتوں رات تباہ نہیں ہوتے، یہ ایک آہستہ آہستہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے لایا گیا معاشرتی بدلاؤ ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ انتہا پسند قوم پرستی کا عروج۔ سیاستدان عام لوگوں کے دلوں میں ان کے اپنے ہی پڑوسیوں کا خوف ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس خوف کے نتیجے میں ابھرتی ہے ایک الیکٹورل آٹوکریسی، یعنی چناؤ کے نام پر ایک آمریت، اور اس سب کا انجام 1992 میں بالکل اچانک اس شہر کو 13,000 فوجیوں نے گھیر لیا۔ یہ سفر دکھاتا ہے کہ ذہنوں میں نفرت بونے سے لے کے مکمل فوجی محاصرے تک کی کڑیاں کیسے جڑی ہوتی ہیں۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور ضروری بات سمجھنے والی ہے وہ ہے سیاسی پروپیگنڈا میں استعمال ہونے والی ایک بہت خطرناک منطقی خامی، دی فالس ڈیلیما، یعنی غلط انتخاب کا دھوکہ۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں سیاستدان عوام کے سامنے صرف 2 انتہائی راستے پیش کرتے ہیں، اور جو اصل، درمیانی اور بہتر راستہ ہوتا ہے اسے بالکل چھپا لیا جاتا ہے۔ لوگ حقیقت دیکھنے کے بجائے خوف کے مارے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ اس مغالطے کو پہچاننا آج کے دور میں بالکل لازمی ہے تاکہ ہم کسی بھی قسم کی ذہنی سازی کا شکار نہ ہوں۔ مثلاً عوام کو جو جھوٹے راستے دکھائے گئے وہ تھے اپنے پڑوسی سے لڑو یا پھر خود تباہ ہو جاؤ، بس یہ 2۔ مذہب اور نسل کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے انہی خوفناک راستوں کا سہارا لیا گیا۔ لیکن جو راستہ جان بوجھ کر چھپایا گیا وہ تھا اتحاد اور ایک مکمل چلتی ہوئی لبرل جمہوریت۔ یہ تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے کس صفائی سے عوام کو اصلیت سے دور رکھ کر آپس میں لڑوایا جاتا ہے۔ چلیے اب کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو سچ میں حیران کن ہے، شہری بقا کے نظام اور مشکل حالات میں عام شہریوں کی جدوجہد۔ معاشی حالات اس قدر تباہ ہو گئے تھے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ایک قابل ڈاکٹر کی پورے مہینے کی تنخواہ سے 1 کلو چاول تک نہیں آتا تھا۔ لیکن ایسے میں عوام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا بچاؤ کا نظام خود بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے 800 میٹر لمبی ٹنل آف ہوپ یعنی امید کی سرنگ کھودی جو ان کی واحد لائف لائن بن گئی۔ انہوں نے ہاتھوں سے چلنے والے میک شفٹ جنریٹرز بنائے، تعلیم نہ رکے اس لیے اندھیرے بیسمنٹس میں سکولز قائم کیے، اور یہاں تک کہ انہی بیسمنٹس میں تھیٹر ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ یہ عام شہریوں کے اتحاد اور میوچول سپورٹ نیٹ ورک کی ایک بہترین زندہ مثال تھی۔ ذریعہ اس بقا کی جدوجہد کو اینڈیز کی پہاڑیوں میں کریش ہونے والی فلائٹ 571 کے سروائیور سے ملاتے ہیں۔ دونوں جگہ ایک بات بالکل طے تھی، زندہ رہنے کے لیے انہیں خود محنت کرنی تھی، باہر سے کوئی فرشتہ نہیں آنے والا تھا۔ ان کی وہ 800 میٹر لمبی انڈر گراؤنڈ سرنگ اور آپس کا رابطہ اصل میں آج کی جدید کمیونٹی ریزیلینس اسٹریٹجیز کا ایک عظیم سبق ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پڑوسیوں کا آپس میں جڑنا ہی اصل بنیاد ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لوکل سٹیزن ایکشن کے مقابلے میں گلوبل سطح پر کیا ہو رہا تھا۔ خاموشی کا خطرہ۔ اس پورے واقعے کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ باقی پوری دنیا لگاتار 4 سال تک اپنے آرام دہ ڈرائنگ رومز میں ٹی وی سکرینز پر اس شہر کو بند اور تباہ ہوتے دیکھتی رہی اور بالکل خاموش رہی۔
باہر کی دنیا کا صرف تماشائی بنے رہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ مکمل طور پر کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مصیبت کے وقت عوام کا اپنا اتحاد ہی ان کی بقا کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس سب سے آج کے دور کے لیے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ جمہوری اتحاد کی حفاظت اور اپنی زندگیاں خوف کے حوالے نہ کرنا۔ اصل اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پڑوسی اپنا ایک مقامی حفاظتی نیٹ ورک یا سیفٹی نیٹ ورک کیسے بنا سکتے ہیں۔ ذریعے ہمیں اس کی 3 آسان قدم بتاتے ہیں۔ پہلا، جب بھی نفرت پھیلانے والا پروپیگنڈا دیکھیں اس کے خلاف مل کر آواز اٹھائیں۔ دوسرا، ہمیشہ اتحاد اور معاشرتی ترقی کے حق میں ووٹ دیں۔ اور تیسرا، سب سے آسان لیکن ضروری کام، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، دوستوں اور پڑوسیوں سے مسلسل بات چیت قائم رکھیں۔ انہیں اس سپورٹ نیٹ ورک کا حصہ بنائیں تاکہ کسی بھی بحران میں آپ اکیلے نہ رہیں۔ اب آخر میں ایک بہت ہی سنجیدہ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آج کے دور کے شہری جمہوری استحکام اور آپس کے تعلقات کو بچانے کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے، اس سے پہلے کہ انہیں بھی مجبوراً اندھیرے میں جینا پڑے؟ یہ تعلیمی اور تاریخی سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جدید نظام کتنے نازک ہو سکتے ہیں اور معاشرے کو بچانے کی اصل طاقت لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، پڑوسیوں سے جڑے رہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔